ہے, یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان میں اس وقت 4,15,000 گاڑی بنانے کی ہے, اور ہر گاڑی کے ساتھ 5 نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم ایک استحکام کے موڈ میں آئے, کانٹریکشن ہوئی اکانومی میں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بیلنس ہم نے اسٹیبل کر لیے اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ 10% لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے. تو ہم نے اس کیپیسٹی کو, پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھائیں. تو پچھلے سال صرف 1,64,000 گاڑی بنی, اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے, جو ہم نے آٹو پالیسی کے تھرو, جس کے سیلینٹ فیچرز کچھ آ گئے ہیں اور کچھ اگلے مہینے کیبنٹ کے اپروول کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے, کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ 164,000 پروڈکشن سے 1,64,000 سے کم از کم 3 لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا, جو میری گاڑی اسکیم کے تحت. تو اس وقت جو 660 سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے, تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً 1,05,000 کے تقریباً کم ہوگی. اس کے بعد 1000 سی سی میں 1,42,000 کم ہوگی. کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں 1,86,000 گاڑی کی قیمت کم ہوگی. سٹی کے اندر قیمتیں کم ہوں گی. ٹوئٹا یارس وغیرہ یہ کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ قیمتیں کم ہوں گی. اسی طرح ٹوئٹا گرینڈے, سپورٹیج, فارچونر, جتنی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں نئی قیمتوں کا اطلاق انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا. اور پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے بھی ہمارا رابطہ ہے, اور یہ نئی اطلاق گاڑیوں کا نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس سے ایک دم ڈیمانڈ پیدا ہوگی سیکٹر کے اندر اور گاڑیوں کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم گاڑی کی پروڈکشن بڑھائیں گے تو تقریباً اس ملک کے اندر اس سال اس سیکٹر کے اندر 3 لاکھ نئی نوکریاں مہیا ہوں گی. اور ساتھ ہی اس سے دوسرا سیکٹر جو وابستہ آٹو سیکٹر کے اندر وہ موٹر سائیکلز کا ہے. پاکستان میں اس میں بہت گروتھ آئی, کیونکہ جیسے چودھری فواد صاحب نے فرمایا کہ رورل اکانومی, دیہی معیشت کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو موٹر سائیکلز اس سال 26 لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بنے, اور اگلے سال انشاءاللہ 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے. تو 4 لاکھ موٹر سائیکل آپ کو انشاءاللہ 75,000 اور نوکری دیں گے, جو موسٹلی رورل ایریاز میں ہوتی ہیں. نوکریوں کا مطلب ورک شاپس, اس کو جو پروڈیوس کرنے کے اندر, پروڈکشن کے اندر, مینوفیکچرنگ کے اندر, آفٹر سیل سروسز, ڈیلرشپس, تو یہ سارے کا سارا ایکسپینڈ ہوگا. تو انشاءاللہ تقریباً اس سیکٹر کے اندر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو ملا کے کچھ 4.25 لاکھ نوکری اس سال آئے گی. اب دوسرا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم پہلی دفعہ جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آسانی پیدا کریں. تو ایک فیملی جو موٹر سائیکل پہ چل ہے, بچے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں, موسم ہے, گرمی ہے, اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کر کے پہلی گاڑی خریدے. تو سب سے پہلے تو ہم نے گاڑیوں کی جو اپ فرنٹ پیمنٹ ہے اس کو 20% کر دیا ہے, صرف گاڑی کی لاگت کا, کہ پہلے آپ کو. ساتھ ہی ہم نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم کر دی, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کی لیز کے لیے بھی
جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اور آسان کر دیں گے تاکہ ماہانہ قسط وار طریقے سے یہ لوگ اپنی ایک باعزت سواری پہ چل سکیں۔ اب میں آتا ہوں پاکستان کی، اگر ہم نے سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ہمیں اس ملک کی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ بیس کو بڑھانا پڑے گا، ورنہ آپ جیسے ہی گروتھ میں جاتے ہیں آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کہ آپ کی ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، ایکسپورٹ ساتھ نہیں ہوتا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ انڈیجنائزیشن اور لوکلائزیشن پہ فوکس ہو۔ تو اب جو ہم آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو لوکلائزیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے۔ اس وقت پاکستان میں ویلیو کے لحاظ سے اگر لوکلائزیشن ہو رہی ہے تو وہ 30 سے 35% ہے آٹو سیکٹر میں، جو ہم انشاءاللہ 10% ایک سال کے ٹارگٹ کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں نئے انٹرنٹس بھی آئے ہیں، تو اس وقت اس سیکٹر کا ٹوٹل جو صرف آٹو کا موٹر سائیکلز کو نکال کے کوئی 1200 ارب کا یہ سیکٹر ہے، 350 ارب یہ ٹیکس دیتا ہے۔ اب اس سیکٹر کو ہم صرف پاکستان ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم باہر سے CKD منگواتے ہیں، 70% ویلیو ٹرمز میں پرزے منگواتے ہیں۔ اب اس کو ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا ہے۔ تو جو ہم نئی پالیسی آ رہی ہے وہ آٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہے، تاکہ پاکستان کا یہ سیکٹر گلوبل آٹو مینوفیکچرنگ، آٹو پارٹس ویلیو چین کا حصہ بنے، اور یہ پالیسی لازم ہوگی ایک سرٹن پرسنٹیج کہ جتنی آپ امپورٹ کریں گے اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی، تاکہ جو ان کے پیرنٹ کمپنیز ہیں، چاہے جاپنیز ہوں، چاہے کورینز ہوں، چاہے یورپینز ہوں، ان کو یہ پاکستان کا قانون پتہ ہو کہ ایکسپورٹ اب کرنی پڑے گی۔ تیسرا، جیسے جیسے اب ایک دم قیمتیں نیچے آئیں گی، ڈیمانڈ بڑھے گی، اور پروڈکشن کیپیسٹی ٹائم لیتی ہے اس کو بڑھانے کے اندر، تو ایک مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ سپلائی کا تھوڑا گیپ آئے گا، اور وہ آن کی جو ایک مسئلہ ہے اس ملک کے اندر وہ اور زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ تو آن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے، جو بھی گاڑی کا خریدار ہے، در حقیقت اس کو اسی کے نام پہ اپنی گاڑی رجسٹر کرانی پڑے گی، یا جو گاڑی رجسٹر کرائے گا وہی گاڑی بک کرا سکتا ہے۔ دوسرا، اگر گاڑی مینوفیکچررز نے 60 دن سے اوپر ڈیلے کیا تو کائبور کراچی انٹرسٹ ریٹ +3% ان پہ لاگو ہو جائے گا کہ ڈیلے پیمنٹس کے لحاظ میں یہ ان کو دیں گے۔ تیسرا، گاڑی کی آن لائن بکنگ ہوگی، ہر آدمی جو شخص کسٹمر ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ اس کی گاڑی کس سٹیج پہ اس وقت مینوفیکچرنگ میں ہے۔ اور لاسٹلی، یہ جو رجسٹریشن کا ہم نے شرط کی ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگی، اس کے اوپر اس کو فیس جرمانہ دینا پڑے گا جو 50,000 سے 2 لاکھ کے اوپر ہے، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آن کا چل رہا ہے تو ہم اس جرمانے کی قیمت کو اور بڑھا دیں گے، شاید 10% کر دیں گاڑی کی ویلیو کے، تاکہ یہ جو انویسٹر ہے جو یہ آن کے اندر اس مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ گیپ میں کھیلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت کم جگہ ہو کہ وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکے۔ تو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اب ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان کی کوالٹی بھی امپروو کی جائے، اس کے جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ دنیا کے اندر جو سیفٹی فیچرز لاگو ہیں WP29 کا ایک سکیجول ہے، اس کے تحت پاکستان کی گاڑی جو پیداوار ہو اس کے اندر یہ سیفٹی فیچرز ہوں۔
साथ ही जो हमारी पॉलिसी आ रही है उसके अंदर हम हाइब्रिड और ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी हमने बहुत इकदाम किए हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो इंपोर्ट थी 25% की, उसको 10% कर दिया है ताकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएं और उसके साथ ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, चार्जिंग स्टेशंस, उससे भी मईशत का पहिया भी चलेगा, नौकरियां भी आएंगी। और यही सिलसिला हाइब्रिड का है जो 30% आपके फ्यूल की कंजम्पशन को कम करता है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। मैं आज आपको आपकी तवासुत से यही खुशखबरी सुनाना चाहता था कि पाकिस्तान में सब गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं और छोटी गाड़ी पे मेरी गाड़ी स्कीम के तहत हमारा ज्यादा फोकस है और इंशाअल्लाह हम अपनी पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और यह भी मैं बताता चलूं कि देखिए, कोई सेक्टर अगर दुनिया में उसने मुकाबला करना है, ग्लोबल चेन का हिस्सा बनना है, तो उसका एक साइज होता है। तो जब पाकिस्तान के अंदर हम 5 लाख का हमारा टारगेट है कि पाकिस्तान में 5 लाख गाड़ी बनेगी, तो आपके पास वो स्केल्स आ जाएंगे कि ये सेक्टर दुनिया की ग्लोबल ऑटो चेन का हिस्सा बन जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डायरेक्शन के तहत हमारी काविश यही रहेगी कि हम 2024-25 तक, 23 तक इंशाअल्लाह इस सेक्टर को उस 5 लाख के टारगेट के करीब से करीब तर ले आए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका मशकूर हूँ। शुक्रिया। जी मुश्ताक। जी, पहले तो जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी ये कस्टमर से चार्ज हो रही थी, हुकूमत को नहीं मिल रही थी, 7% थी और एक कोर्ट केस में चल रहा था। तो हमारा ऑटो सेक्टर के साथ जो पुराने 3 बड़े टोयोटा, होंडा और सुजुकी वाले हैं उनके साथ तय हो गया कि ये पिछली ACD जमा करा देंगे और आगे 1000 सीसी से नीचे 0 कर दिए और 1000 सीसी से ऊपर 2% रह गई है, जो अब ये आगे देंगे भी सही। तो एक बड़ा मसला जो पिछले कई सालों से इसको एड्रेस नहीं किया गया था वो एड्रेस हो चुका है। दूसरा देखिए जी, ये कल कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, आज इंशाल्लाह कोशिश है कि SRO आ जाए ताकि फिर ये नई कीमतों का ऐलान कर सके। दूसरा देखिए, मैं मार्केट मैकेनिज्म में हम बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में अगर कीमतें फेयर प्राइसिंग और फिर अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करना है तो हमने इंपोर्ट की जो आना है मुल्क के अंदर बनी बनाई गाड़ी, उसके अंदर और इसके अंदर एक मुनासिब प्रोटेक्शन देनी होगी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये सब चीजों को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अंडर इनवॉइसिंग का चैलेंज भी है। लोकलाइजेशन को अगर बढ़ाना है तो कितनी प्रोटेक्शन देनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ कि ये मुंह मांगा प्रॉफिट ऑटो सेक्टर बुरी क्वालिटी का ना कमा सके, तो हम इंपोर्ट को भी एक हद के बाद अलाउ करेंगे। मगर इन सब चीजों के ऊपर यह भी देखना है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना आउटले होगा। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारी इनिशियल डिस्कशंस हो चुकी हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में हम ऑटो पॉलिसी को कैबिनेट में लेके जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि जो इंपोर्ट पे इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटीज लगी हुई हैं
اس کو بھی ہم اور ریشنلائز کریں. ہمارا مقصد پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوکلائزیشن ہے, زیادہ سے زیادہ گاڑی بنانا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کسٹمر کو ایک فیئر پرائس دینا ہے اور ایک اچھی کوالٹی دینا ہے. تو یہ بیلنس انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان دونوں چیزوں کی جھلک حکومتی پالیسی میں نظر آئے گی اور اس کی امپلیمنٹیشن میں نظر آئے گی. تھینک یو. میں نے آپ کو اوور آل دیکھیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے جب ہم امپورٹ کی ڈیوٹی کو دیکھتے ہیں, پروٹیکشن کو, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی ملک اپنی ایکسپورٹ پروموشن کے لیے ڈیوٹیاں اپنی ملک کی کم کر کے, پرائس کم کر کے ہماری مارکیٹ میں ڈمپنگ نہ شروع ہو جائے, اور جو لوکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے, جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, وہ جیپرڈائز نہ ہو. اسی طرح انڈر انوائسنگ اور ان سب چیزوں کو